باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 11 جنوری 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ برفانی طوفان فلومینا کی وجہ سے گھروں میں رہیں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ اسپین کے بادشاہ فلیپے اور ملکہ لاطیسیا نے ٹویٹر کے ذریعے پیغامات دیے ہیں کہ برف باری سے پیدا ہونے والے خطرات کے باعث بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میڈرڈ میں سخت سردی والا موسم مزید آنے والے چند دنوں تک برقرار رہے گا۔ اسپین میں جاری برف کے طوفان فلومینا کی وجہ سے شدید برف باری کے بعد کاتالونیا کے جنوب میں متعدد قصبوں میں 12 گھنٹے سے زائد بجلی بند رہی۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں فالسٹ، اورنس اور دیگر شہروں پیوریوٹ اور تیرا آلتا کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں گیس کی فراہمی بھی درم برم رہی۔ بجلی کی بحالی کی کوشش موسم کے منفی حالات کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئی۔ تکنیکی ماہرین کی اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز خرابی کا پتہ لگانے کے لیے ورکرز کو برف پر 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا تھا۔ بارسلونا میں نیشو پولیس نے جہادی کارروائیوں میں ملوث متعدد افراد کو زیر حراست لے لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سبی بن احمد اور ایک 35 سالہ مراکشی اور بلال ٹوسوٹ 30 سالہ لیبین بھی شامل ہے۔ ایک اور لیبیا کا شہری بھی زیر تفتیش ہے۔ گرفتار افراد پر الزام ہے کہ یہ بارسلونا میں دہشت گردانہ حملے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ غربی یورپ پہنچنے والے مہاجرین نے الزام لگایا ہے کہ یورپی سرحدی پولیس فرنٹیکس مہاجرین کو واپس دھکیل دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس بلکان کے علاقے میں اس عمل میں مصروف ہے۔ مہاجرین کا کہنا ہے کہ یورپی سرحدوں کی نگران پولیس فرنٹیکس بھی مہاجرین کو سرحدوں سے واپس دھکیلنے سے گریز نہیں کرتی۔ ایک امدادی ورکر بیکر کا کہنا ہے کہ ایسا صرف سرحدوں میں نہیں بلکہ اندرون ملک بھی ہوا ہے اور اس باعث مغربی یورپ پہنچنے والے مہاجرین یونانی سیکورٹی اہلکاروں اور دوسرے حکام کے ساتھ روابط استوار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کئی دوسرے امدادی تنظیموں کا بھی کہنا ہے کہ شمالی مقدونیہ اور البانیہ کی سرحدوں پر پش بیک کے کئی واقعات کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ یورپی سرحدوں کی نگران پولیس فرنٹیکس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ یہ تنظیم اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہونے کے ساتھ ساتھ یورپی چارٹر برائے انسانی حقوق سے آگاہ بھی ہے اور ڈیوٹی کے دوران اس کا پوری طرح احترام بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستانی صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ملک کے سب سے بڑے کماؤ پوت یعنی اوورسیز پاکستانیوں کی 40 ارب روپے تک کی جائیدادوں پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان کے علم میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اوورسیز کمیشن پنجاب کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیداد پر قبضے کی شکایات سامنے آنے کے بعد معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے اور لاہور میں اوورسیز پاکستانیوں کی 40 ارب روپے سے زائد کی جائیداد تاحال واگزار نہیں کرائی جا سکی ہے۔ اوورسیز کمیشن پنجاب کے مطابق لاہور میں انتظامیہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 260 شکایات پر ایکشن ہی نہیں لے رہی ہے۔ اسکوادرا نے بارسلونا کے محلہ ترینیتاد بیا میں دھماکہ خیز مواد سے ATM مشین کو توڑ کر ڈکیتی کی واردات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ واقعہ کایے دلا ترینیتاد میں 5 بجے صبح پیش آیا تھا۔ ملزمان نے بینک میں نصب مشین کو نقصان پہنچایا۔ اس دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پڑوسیوں کے مطابق انہوں نے دھماکوں کی 2 آوازیں سنی۔ بارسلونا اربن گارڈ نے میونسپل لاک ڈاؤن کو توڑنے پر 165 ڈرائیوروں کو جرمانے کیے ہیں۔ مقامی پولیس اور موسسد اسکوادرا دونوں ہی شہر اور اس کے داخلی راستوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ پابندیوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات 7 جنوری کو کاتالونیا میں نئی پابندیوں کا نفاذ کیا گیا تھا جو 17 جنوری تک جاری رہے گا۔
اسپین کے سول گارڈ نے سیویا شہر میں چرس سمگلنگ کے انٹرنیشنل نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا۔ اس ضمن میں 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 11 اسپین سے اور 9 کو فرانس، اٹلی اور پولینڈ سے حراست میں لیا گیا ہے، اور 235 کلو چرس قبضے میں لے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ماریجوانا کے 2 کھیتوں کو تباہ کیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے کیش، جعلی دستاویزات اور فائرنگ گن بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس ڈرگ نیٹ ورک کے 5 براعظم کے 40 ملکوں میں رابطے تھے۔ یہ کرمنل گروہ اپنے رابطوں کے لیے سیویا شہر کے انڈسٹریل زون میں ایک ریسٹورنٹ کو استعمال کرتا تھا۔ کرسمس اور 3 ہفتوں کی تعطیلات کے بعد بارسلونا کے تمام تعلیمی مراکز دوبارہ کھل گئے۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلاس روموں میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ اسکولوں کا دوبارہ کھلنا ایسے وقت میں ہوا ہے جب کرونا وائرس کی وبا کا انفیکشن بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بارسلونا باقی شہروں کی طرح برفانی طوفان سے تو متاثر نہیں ہوا اور شہر کے اسکول معمول کے مطابق دوبارہ کھل گئے ہیں، مگر دوسری جانب کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر تاراگونا میں برفانی طوفان کی وجہ سے اپنی کار میں پھنسا ہوا ایک 55 سالہ شخص دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس شخص کو اپنی گاڑی میں دل کا دورہ پڑا۔ میڈیکل ایمرجنسی برف کی وجہ سے متاثرہ شخص تک نہ پہنچ سکی، جبکہ پولیس، موسس دے اسکواڈرا اور فائر فائٹر موقع پر پہنچ چکے تھے اور وہ ہسپتال لے کر متاثرہ شخص کو پہنچے، مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواستوں میں 2020 کے دوران اس سال کی نسبت 1/3 کمی آئی ہے۔ جرمن وزیر داخلہ ہورس زیمفر کے مطابق 2020 میں تقریباً 76,000 افراد نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دی، جو 2019 کے مقابلے میں تقریباً 31% کم ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس کمی کی بنیادی وجوہات کرونا وبا کے ساتھ ساتھ وہ اقدامات ہیں جو نقل مکانی روکنے کے لیے یورپی سرحدوں کے باہر کیے گئے ہیں۔ جرمنی میں پہنچنے والے زیادہ تر مہاجرین کا تعلق شام، افغانستان، عراق اور ترکی سے ہے۔ سال 2020 کے اواخر تک سیاسی پناہ کی 52,000 درخواستوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کی تلقین کرنے کے لیے برطانوی ملکہ الزبتھ اور پاپا روم بھی فعال ہو گئے ہیں۔ پوپ فرانسس کا ایک انٹرویو میں ویکسین کے حوالے سے شکوک و شبہات رکھنے والوں پر تنقید کی ہے۔ پاپا روم نے بتایا کہ وہ بھی ویٹیکن میں آئندہ ہفتے ویکسین لگوا رہے ہیں۔ ملکہ الزبتھ اس سے پہلے ویکسین لگوا چکی ہیں اور ان کا بھی کہنا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ویکسین لگوائیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ملک میں کرونا کیسز بڑھنے کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کو ناقابل اعتبار ممالک قرار دیتے ہوئے اپنی حکومت پر ان ممالک سے کرونا ویکسین درآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق آیت اللہ خامنہئی کا برطانیہ اور امریکہ کے عزائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ یہ دونوں ملک دیگر ممالک میں کرونا وائرس پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران قابل اعتبار ممالک سے ویکسین حاصل کرے گا۔ اٹلی میں ایک ہسپتال کے باہر زمین اچانک دھنس گئی اور ایک گہرا گڑھا پڑ گیا۔ ہسپتال میں موجود کووڈ مریضوں کو ہنگامی طور پر ہسپتال سے باہر نکالا گیا۔ یہ واقعہ اٹلی کے شہر نیپلز میں پیش آیا، جہاں صبح 6 بجے کے قریب ایک ہسپتال کے باہر پارکنگ ایریا کی زمین اچانک دھنس گئی اور ایک گہرا گڑھا پڑ گیا۔ 22,000 اسکوائر فٹ پر محیط یہ گڑھا 66 فٹ گہرا تھا۔ زمین دھنسنے سے وہاں موجود سینکڑوں گاڑیاں گڑھے میں گر گئی۔ خوش بختی سے کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ مذکورہ مقام کے قریب ہسپتال کا کووڈ وارڈ تھا، جہاں سے کرونا مریضوں کو فوری طور پر باہر نکالا گیا۔ امریکہ کے بعد کرونا وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھارت میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل رواں ماہ 16 جنوری سے شروع ہوگا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق کرونا ویکسین لگائے جانے میں فوقیت طبی شعبے سے منسلک 3 کروڑ افراد کو دی جائے گی۔ بیان کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کرونا ویکسین لگائے جانے سے متعلق کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انڈونیشیا میں گزشتہ روز سمندر میں گر کر تباہ ہو جانے والے مسافر ہوائی جہاز کے بلیک باکس یا فلائٹ ریکارڈ کی شناخت کر لی گئی ہے اور اسے نکالنے کا کام جاری ہے۔ حکام نے اس امر کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس مسافر ہوائی جہاز کے ملبے کا ایک بڑا حصہ سمندر میں 73 فٹ کی گہرائی میں ملا ہے۔ غوطہ خوروں کو بحیرہ جاوا میں اس ملبے کے کئی ٹکڑے اور متعدد انسانی اعضاء بھی ملے ہیں۔ اس طیارے میں مسافروں اور عملے کے اراکین سمیت
کل 62 افراد سوار تھے جو سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور یہ سبسکرپشن جو ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی لاگت نہیں آتی۔ ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب لکھا ہوتا ہے، صرف آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور ہمارا چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی اور ہماری ہمت افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز آخرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔